السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والاربعون، 45واں سبق ہے خلاصۃ النحو کا، مصدر کا بیان۔ آج ہم مصدر سے متعلق پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق مصدر کے بارے میں ہے۔ مصدر کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیں۔ یہ صدرہ سے نکلا ہے، صاد دال را، ٹھیک ہے۔ جائے صدور یعنی جہاں سے کوئی چیز نکلے اسے مصدر کہتے ہیں نا کہ پانی کا مصدر، پانی کا سرچشمہ، علم کا مصدر، اس طرح کر کے۔ اور یہ جو کتاب میں اس کی تعریف ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاح کسے کہتے ہیں کہ علماء نحو کے نزدیک یہ کیا ہے، تو یہ ان کی اصطلاح میں اس کی آئیے تعریف سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اسم فقط حدثا یعنی معنی، حدثا یعنی معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے یعنی فعل، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ یعنی جو اسم معنی بھی رکھتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بھی بنتے ہوں، فعل، اسم فاعل وغیرہ ہم، ٹھیک ہے۔ وغیرہ کہنے کے بجائے وغیرہ ہم کہا جائے تو یہ زیادہ اس کے لیے مناسب ہوگا، مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے نصر، اب یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ پہلے اس کا معنی دیکھ لیں، مدد کرنا، نصر۔ تو جو اس کا پہلا جز ہے وہ تو اس سے یعنی ظاہر ہو گیا، اس کا پہلا جز کہ اس کے اندر جو ہے معنی پایا جاتا ہے، یہ ایک معنی رکھتا ہے مدد کرنا، جلوس، بیٹھنا۔ ایک تو جو تعریف کا پہلا جز ہے وہ سچا ظاہر ہو گیا، سچا آ رہا ہے۔ دوسرا جز ہے کہ اس سے دوسرے صیغے بنتے ہوں، بالکل ان سے دوسرے صیغے بنتے ہیں۔ نصرن سے ناصرہ بنتا ہے، ینصر بنتا ہے، ناصرن بنتا ہے، منصورن بنتا ہے، آخر تک چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جالس ہے تو یجلسو، جالسن، مجلوسن، آخر تک اس کو آپ چلے جائیں، صیغے بناتے جائیں، اس سے صیغے بنتے ہیں۔ ضربا، ضربن سے، ضربن مصدر سے بنا۔ اسی طرح منع، منعن مصدر سے بنا، ٹھیک ہے۔ یعنی معنی بھی رکھتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بھی بنتے ہوں۔ اب آتے ہیں قواعد اور فوائد کی طرف، اس کے قوانین کی طرف۔ مصدر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اضافت کے ساتھ۔ اضافت یعنی وہ مضاف ہوگا، جیسے حسن قیام زیدن۔ اب قیام یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اضافت کے ساتھ ہو، تنوین کے ساتھ ہو، حسن قیام زیدن، یعنی تنوین کے ساتھ بھی ہو، لیکن اب یہاں اس کی ترتیب جو ہے نا وہ صحیح نہیں بنے گی، تو اس کے الف لام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ حسن القیام زیدن، حسن القیام زیدن۔ اب یہ قیام کیا ہے؟ مصدر ہے، اور تینوں صورتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، اور زیدن جو ہے اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ حسنا خوبصورت ہونا، قیام کرنا۔ زید کا قیام خوبصورت ہے، زید کا کھڑا ہونا خوبصورت ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے اس کا، فعل لازم کا مصدر، فعل لازم کی طرح۔ اب فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح عمل کرتا ہے۔ فعل لازم کا مطلب جو مفعول بھی کا تقاضا نہ کرے، فعل لازم، ٹھیک ہے۔ اور فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح، اور فعل متعدی، فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ فعل متعدی، متعدی کا مطلب جو مفعول بھی کا تقاضا کرے، اور فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح ہی عمل کرے گا۔ یعنی جس طرح فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے، اور باقی 6 صیغوں یعنی باقی جو 6 ہیں
جو مفعول ہیں ان کو کیا کرتا ہے، 6 اسماء ان کو نصب دیتا ہے مفعول بھی کے علاوہ، جو 6-7 بنتے ہیں، یعنی مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول لہو، مفعول فی، حال، تمجیز، ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی ان میں شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے مثال بھی دی ہے، حسنا ذہاب زید. اب یہاں دیکھیں ذہاب کیا ہے، مصدر ہے، اور زید کو کیا دے رہا ہے، رفع دے رہا ہے. اگلا جملہ دیکھیں، حسنا تعلیم زید بکرن. زید کا بکر کو تعلیم دینا اچھا ہے، زید کا جانا اچھا ہے. اب یہ جو زید کا بکر کو تعلیم دینا اچھا ہے، یہاں دیکھیں زید کو رفع دے رہا ہے اور بکرن کو نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی ہے. زید کا جانا اچھا ہے، ظاہر ہے مہمان ہوگا، کئی دنوں سے رہ رہا ہوگا، زید گیا تو جان چھوٹی، اس لیے کہا ہوگا کہ زید کا جانا خوبصورت ہے، زید کا جانا اچھا ہے. زید کا بکر کو تعلیم دینا، بکر کو، یہ بکر کو کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، اس کو کیا دے رہا ہے، یہ نصب دے رہا ہے. مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جائے گا. جیسے حسنا اکرام و زید بکرن. ٹھیک ہے، زید کا بکر کی تعظیم کرنا اچھا ہے، زید کا بکر کی تعظیم. اب یہ مصدر اس کو کیا کر رہا ہے، مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو. اب یہاں پر یہ فاعل کی طرف مضاف ہے تو فاعل کیا ہے، مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر مفعول کی طرف اس جملے میں دیکھیں، حسنا اکرام و بکرن زیدن. زید نے جو بکر کی تعظیم کی ہے، زید کا بکر کی تعظیم کرنا، بکر کا اکرام کرنا اچھا ہے. معنی ایک ہی ہے، دونوں جملوں کا معنی ایک ہی ہے. یہاں پر مصدر جو ہے فاعل کی طرف مضاف ہے تو فاعل مجرور، اور یہاں پر بکرن مفعول جس کی عزت کی جا رہی ہے، جس کا اکرام ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ مجرور ہے بکرن. مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول دونوں کو کیا کرے گا، لفظاً یہ دونوں مجرور ہوں گے. چوتھا قاعدہ ہے، مصدر کا فاعل یا مفعول بھی کبھی محذوف ہوتا ہے. جیسے اکل رمان، انار کھایا گیا، انار کو کھایا، تو اب انار کیا ہے، انار کو کھانے والا ہے فاعل. تو آگے دیکھیں، اکل زیدن، زید نے کھایا. اب زید نے کیا کھایا، یہاں مفعول بھی غائب ہے، محذوف ہے، اور یہاں پر فاعل محذوف ہے. یہاں پر فاعل کیا ہے، محذوف ہے. انار کھایا، جس نے کھایا جو کھانے والا ہے، انار کھایا گیا، جس نے کھایا ہے وہ کیا ہے، فاعل ہے نا، فاعل یہاں پر محذوف. اور یہاں پر اکل زیدن یعنی زید نے کھایا، کیا کھایا، تو یہاں پر کیا، مفعول بھی محذوف ہے. مصدر کا فاعل یا مفعول بھی کبھی مصدر کا، اب یہاں مصدر کا فاعل محذوف، یہاں مصدر کا مفعول بھی محذوف ہے. نمبر 5، مصدر کی 2 قسمیں ہیں. مصدر صریح، وہ جو صراحتاً مصدر ہو، صراحتاً کہتے ہیں واضح طور پر سب کو پتہ ہو، وہ مصدر جو واضح مصدر ہو، سب کو علم ہو، کہ سب پر ظاہر ہو، واضح ہو کہ یہ مصدر ہے. جیسے فتح، فتح یفتح سے، اکرام، اکرما یکرم سے. ٹھیک ہے، تعلیم، علم یعلم سے، وغیرہ ہوں. اور دوسری قسم کیا ہے، مصدر معول، وہ جو صراحتاً تو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کی تعویل، تعویل یعنی معنی، مصدر کے معنی میں ہو، مصدر کی تعویل میں ہو. جیسے یسرنی ان زیدن مخلص، یسرنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ زید مخلص ہے. یہاں انا زیدن مخلص،
اخلاص و زیدن کے معنی پر ہے، زید کے اخلاص کے معنی پر ہے، یہ زید کے اخلاص کے معنی میں ہے کہ زید مخلص ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ مصدر معول جو ہے نا، جو انا ہوتا ہے، یہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے۔ انا زیدن مخلص پورا جملہ بن کر مفرد کی تعویل میں آتا ہے۔ یہاں یسر کا فاعل بن رہا ہے، اسی لیے یہ مصدر معول ہے۔ اسی طرح اس کی جگہ اگر ان ہوتا تو وہ بھی مصدر معول ہوتا۔ اب آخری اس کی مصدر معول حرف مصدر انا، ان اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انا، ان اور ما مصدر معول، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں تمرین کی طرف۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ پہلی دوسری تمرین تو آپ اسی سبق سے ہی نکال سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے، مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور جو غلطی کی نشاندہی کیجیے میں ہے سوالات، اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ جو اسم کسی معنی پر دلالت کرے اسے مصدر کہتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ جو اسم معنی پر دلالت کرے اسے مصدر کہتے ہیں؟ نہیں، جو اسم فقط محض معنی پر دلالت کرتا ہو وہ نہیں، بلکہ معنی پر دلالت بھی کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بھی بنتے ہوں، فعل بنتا ہو، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بنتے ہوں، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہر مصدر فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ فعل لازم کا مصدر لازم کی طرح عمل کرتا ہے اور فعل متعدی کا مصدر متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، مصدر دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، مصدر دو طرح آتا ہے، مصدر دو طرح سے آتا ہے۔ نمبر 4، حرف مصدر کا ما بعد مصدر معول کہلاتا ہے۔ وہ مصدر معول حرف مصدر کا ما بعد جو حرف ہے نا، انا، ان اور ما، تو ما بعد وہ مصدر معول کہلاتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ آگے تیسری تمرین ہے، حاولت کتابتا رسالتن، میں رسالہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، یا میں رسالہ پڑھنے کا ارادہ، میں نے رسالہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ حاولت کتابتا رسالتن، کتابتا کیا ہے؟ مصدر صریح ہے، واضح مصدر ہے۔ سرنی انہ عالم، سرنی انہ عالم، مجھے اس بات نے مسرور کیا کہ وہ عالم ہے، میں اس بات سے خوش ہوا کہ وہ عالم ہے۔ تو انہ عالم کیا ہے؟ مصدر ہے، اور کون سا مصدر ہے؟ مصدر معول۔ ٹھیک ہے؟ مصدر معول اور مصدر صریح پہچاننا ہے یہاں پر۔ یہ کتابتا مصدر صریح ہے اور انہ عالم یہ کیا ہے؟ مصدر معول ہے۔ الغیبت ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تیرا اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ مصدر صریح ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ قسم ہے، مصدر صریح کی قسم ہے ذکر۔ چوتھا، الحمدللہ علی ما انعم، اس میں تلاش کریں یہ مصدر صریح ہے یا مصدر معول ہے، اس میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس پر جو اس نے انعام کیا، ما انعم، کہ جو اس نے انعام کیا۔ الحمد یہ کیا ہے؟ حمدہ یحمد سے۔ ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ نے سے جو الحمد ہے یہ مصدر صریح ہے۔ الحمد کیا ہے؟ مصدر صریح، حمدہ یحمد سے۔ نمبر 5، اعجبنی ان عفوتا، میں یعنی مجھے تعجب ہوا آپ کا مجھے یوں معاف کر دینا، یعنی میں تیرے معاف کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، تیرے معاف کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، یعنی مجھے امید نہیں تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا، تیرا معاف کرنا مجھے تعجب میں ڈال گیا۔ یا
تیرے معاف کرنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. تو ان عفوتا یہ کیا ہے؟ مصدر معول. مجھے تعجب ہوا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تیرا معاف کرنا مجھے تعجب میں ڈال گیا. ان عفوتا یہ مصدر معول ہے، ٹھیک ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. خیر لکم، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ان تصومو کیا ہے؟ مصدر معول. مصدر معول ان تصومو. نمبر 7 من البر ان تکف لسانک. من البر ان تکف لسانک، اپنی زبان کو روکنا بھلائی میں سے ہے. ان تکفا کیا ہے؟ مصدر معول ہے. افعال عاملہ، اسماء عاملہ اور حروف عاملہ. یہ سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں جگہ چھوڑ کر انہوں نے یہاں پر لکھ دیا تو ان کو بھی پڑھ لیں. افعال فعل کی جمع ہے، عاملہ عامل کی. افعال عاملہ، اسماء عاملہ اور حروف عاملہ. 6 قسم کے افعال عامل ہوتے ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدح و ذم اور تعجب کے دونوں فعل. 10 قسم کے اسماء عامل ہوتے ہیں: اسماء شرط، اسماء افعال، اسماء کنایہ، اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہ. نمبر 7 پر اسم تفضیل، اسم مصدر، اسم مضاف، اسم تام. اور 7 قسم کے حروف عامل ہوتے ہیں: حروف ناصبہ، حروف جازمہ، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل. اور نمبر 5 ما اور لا مشابہ بلیسا. اور نمبر 6 لائے نفی جنس. نمبر 7 حروف ندا. یہ زبانی یاد کریں، اور یہ آپ کتاب میں پڑھ چکے ہیں. جو اسماء کنایہ ہیں، جو اسم فاعل ہیں، جو اسم مصدر ہیں، جو مضاف ہیں، حروف جازمہ ہیں، ناصبہ ہیں، ان سب حروف کو بھی یاد رکھیں، اسماء کو بھی یاد رکھیں. وہاں کتاب میں جا کر پیچھے دیکھیں اور ان کو لکھ لیں اور ان کو یاد رکھیں. یہ آگے چل کر آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ.